کلیم نے خراب کی ہے. اس نے اپنے پین کو پلیجر میں کنورٹ کیا. حالانکہ ڈاکٹر تو کہتے تھے وہی بیٹھا ہوا سوچ رہا تھا ایسے کہ ہر کسی کا اتنا اسٹیمنا نہیں ہوتا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابتدا میں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو تنہا عبادت کے لائق ہے، آپ اور میں اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری نبی اور رسول ہیں. آپ اور میں اس چیز پہ بھی کمیٹڈ ہیں کہ علم کا ماخذ قرآن مجید اور اس تک پہنچنے کا راستہ میرے نبی کی سنت. آج جو پیج میرے ہاتھ میں ہے یہ ہم نے کوالٹی کمیونیکیشن اور چائلڈ کا شاید تھا. اس میں جو سامنے ہے فلٹر آف ایمان کے لحاظ سے ان کو بتایا میں نے. تو اس میں پازیٹیو نیگیٹو چیزیں ہیں کمپیئر کی ہوئی. آپ کی سوچ میں سب سے پہلی بات رب کی خوشی ہو تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا فیتھ صحیح بنا ہوا ہے. اگر آپ کی سوچ میں سب سے پہلی چیز دنیا اور اپنی خواہشات، نفس کی خواہشات ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطانی فیتھ بنا ہوا ہے. اگر آپ کی کسی بات سے متعلق حدیث مقابل ہو تو اس وقت تک خاموش رہیں جب تک وہ پڑھ کر سمجھ نہ لیں. یہ ایک پازیٹیو فیتھ والے کی مثال ہے. اپنی بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے قرآن و حدیث تلاش کرتے ہیں تو یہ شیطانی سوچ ہوتی ہے. بیسیکلی آپ نے جیسے اپنے فلٹر بنائے ہوئے ہوں گے نا، ویسے ہی آپ کے رسپانسز آ رہے ہوتے ہیں. تو اسی وجہ سے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ کسی بھی شخص کو اگر آپ نے تربیت کرنی ہے تو سب سے پہلے اس کے بیسک فلٹر صحیح کرنے پڑیں گے. اگر آپ نے اس کے بیسک فلٹر صحیح نہ کر کیے تو کبھی بھی اس سے آپ کو وہ نہیں ہو سکتا، فائدہ نہیں ہو سکتا. کوالٹی کمیونیکیشن اور پیرنٹنگ کی اندر ایک میں نے مثال لکھی ہوئی تھی کہ آپ کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مومن محفوظ ہونا چاہیے. اچھا جی، یہ حدیث ہے، روایت ہے باقاعدہ کہ آپ کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مومن کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے. آپ اپنے بچوں کو مارتے ہو جب، تو یا تو آپ اپنے آپ کو مومن نہیں سمجھ رہے ہوتے یا آپ اپنے بچوں کو مومن نہیں سمجھ رہے ہوتے. تو جی ہاں، کوئی صاحب آ گئے تھے درمیان میں تو میں بتا رہا تھا آپ کو کہ آپ اپنے بچوں پہ جب ظلم کر رہے ہوتے، یہ ظلم ہے. دیکھیں ابھی پچھلے دنوں ایسی گندی گندی مثالیں سمجھ میں آ رہی ہوتی ہیں کہ میں ایک محلے میں جایا کرتا تھا پڑھانے کے لیے. وہاں پر وہ صاحب جب بھی اپنے بچے کو پنش دیتے تھے تو ان کی پنش کیا ہوتی تھی کہ اس کو برہنہ کر کے کبھی باہر نکال دینا، کبھی گھر ہی پہ برہنہ کر کے کان پکڑوا دینے. اب اس کا نقصان کیا ہوا؟ نقصان یہ ہوا آج وہ بچہ جو ہے وہ بڑا ہونے کے بعد جو ہے وہ بے حیا بنا. اس کے لیے یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کہ روڈ پہ کپڑے اتار کے الٹی حرکتیں کرنا. یہاں تک بات بھی نہیں رکی، ان کی بچیاں بھی یہی کام کرتی ہیں کہ جو ہم تصور نہیں کر سکتے وہ ایسی ویڈیوز بنا بنا کے اپلوڈ کر رہی ہوتی ہیں. تو بھائی یہ جو آپ بچوں کو پنش دے رہے ہوتے ہو نا، یہ ذہن میں رکھو کہ آپ ان کو کریکٹر کو بناؤ، بگاڑو نہیں. اچھا جی، فیتھ، شیطانی فیتھ اور دنیا کا فیتھ. اگر فیتھ صحیح ہوگا تو وہ بولے گا کہ یار دیکھتے ہیں، اس ہر معاملے میں چیک کرے گا رب کیا سوچے گا. اور جو شیطانی سوچ والا ہوگا وہ ہر معاملے میں دیکھے گا لوگ کیا کہیں گے. یہ 3 پوائنٹ ہی آج تک رکھتے ہیں. اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں ہم گولڈن بات کی طرف. گولڈن بات اگر میں آج کے لحاظ سے دیکھوں تو آج کی گولڈن بات یہ ہے کہ کیا آپ ہر لمحے اپنی موت کو یاد رکھتے ہیں؟ یعنی کہ آپ اور میں یہ چیز سوچیں کہ اسی لمحے جب میں یہ لیکچر دے رہا ہوں اور جب یہ آپ لیکچر سن رہے ہیں آپ کا انتقال ہو جاتا ہے اور آپ کو رب کے سامنے لے جایا جاتا ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جیسی آپ نے زندگی گزاری ہے اس کے مطابق آپ نے زندگی کا حق ادا کر دیا؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی آپ کو نعمتیں دی تھیں
ان نعمتوں کو آپ نے رائٹ جگہ پہ یوز کیا؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ شیطان کی مرضی کے مطابق زندگی نہیں گزارتے، رب کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتے ہیں؟ آپ سمجھتے ہو کہ آپ کے اعمال نامہ میں اتنی جان ہوگی کہ آپ کو جنت میں بھیجا جائے گا؟ کیا آپ سمجھتے ہو کہ قبر کا عذاب کم ہوگا آپ کے اعمال پہ؟ رحمت کو بھی چھوڑ دیں، رب رحمان ہے، رحیم ہے، غفور ہے، کریم ہے، اس کو بھی تھوڑی دیر کے لیے سوچ دیں۔ ابھی تو اس چیز کو تصور کریں کہ آپ نے کیسے دن گزارے ہیں، شب و روز کیسے گزارے ہیں۔ کوئی مشکل نہیں ہے چیک کرنا، آپ آج ہی کے دن کو دیکھ لیں، صبح اٹھنے سے لے کے آج سونے تک چیک کریں آپ کی ایکٹیویٹیز کیا تھیں۔ کیا وہ ایکٹیویٹیز رب کے لیے تھیں یا وہ ایکٹیویٹیز نفس کے لیے تھیں؟ تو آج کی گولڈن بات یہ ہے، کیا آپ روزانہ سونے سے پہلے اپنی اکاؤنٹیبلٹی کر کے سوتے ہیں؟ کیا کبھی اس چیز کو سوچا آپ نے؟ میں اکثر و بیشتر لوگوں کو دیکھتا ہوں اللہ اور اس کے نبی سے محبت کے دعوے کر رہے ہوتے ہیں اور ایک سنت پر بھی عمل نہیں ہو رہا ہوتا، ایک سنت پر بھی عمل نہیں ہو رہا ہوتا۔ کیسی کیسی اپنی شکلیں بنا لی ہیں، پارلر میں جا جا کے وہ پارلر سے روپ نہیں آتا، خدا کی قسم پارلر سے روپ نہیں آتا، روپ آتا ہے ایمان والی زندگی سے۔ اگر عورتوں لڑکیوں میں ہی دیکھنا ہے تو اپنی دادیوں نانیوں کو دیکھو یار، کون سے پارلر میں جاتی تھیں، جنازے تک ان کے روپ بنے ہوئے ہوتے تھے۔ آج کی 13-14 سال کی لڑکی ہے، رزلٹ نکل رہا ہے تب بھی پارلر سے، کیوں؟ پتہ ہے اعمال کی وجہ سے خراب ہوئے پڑے ہیں چہرے۔ مردوں کے بھی پارلر کھل گئے ہیں۔ پہلے یہ ہوتا تھا جتنے جیسے جیسے عمر آگے جاتی تھی ویسے ویسے چہروں پہ روپ آتا تھا۔ آپ یقین کریں کہ ہم اپنے بزرگوں کے ساتھ بیٹھتے تھے، اتنا نور ہوتا تھا، اتنا نور ہوتا تھا ان کے چہروں پہ، نگاہ نہیں ٹھہرتی تھی۔ میرے والد صاحب کے بارے میں یہ مشہور تھا، جن ان کی آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈال سکتا۔ اگر کسی شخص کے اوپر جن ہوتا تھا میرے والد صاحب کے سامنے لاتے تھے، وہ صرف آنکھیں اس کی طرف کرتے تھے، الحمدللہ بھاگ جاتا تھا وہ۔ آج یار تم کن شیطانی چیزوں میں لگ گئے ہو؟ پورے جسم کے میک اپ ہو رہا ہوتا ہے۔ پارلر والی ایک کلائنٹ میری آئی، کہتی حضرت آپ کو کیا بتائیں کہ کیا کیا کرواتی ہیں خواتین ہم سے۔ میں نے کہا بتائیں تاکہ ہمارے پاس ڈیٹا ہو، ہم اس کو لیکچر میں دیں گے۔ شرمندہ ہو کے سر نیچے کر کے اس نے جو باتیں بتانا شروع کی، تو میں نے کہا کہ بہت اچھا کہ آپ نے مجھے بتا دیا۔ مردوں کے معاملات دیکھنا شروع کیے میں نے۔ وجہ یہ ہے کہ شیطان نے ہمیں اس کام پہ لگا دیا۔ آپ یقین کریں، میں ایک اپنی دادی کو جانتا ہوں، بزرگ تھی تو ان کو دادی کہتا، لسی سے بال صاف کیا کرتی تھی، لسی سے منہ دھو لیا کرتی تھی، اور یقین کریں 95 سال کی عمر میں بھی اتنا حسن تھا کہ آج کے 16-17 سال کی لڑکیاں جو پارلر سے جو آ رہی ہوتی ہیں ان کے اوپر وہ روپ نہیں ہوتا تھا۔ اس لیے کہ آج کے جاہل لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میک اپ سے روپ آتا ہے۔ میں کبھی آپ کو کمپیریزن کر کے دے دوں گا، آپ جس بھی ایکٹریس کی پکچر سامنے رکھیے گا اور میں ایسی خاتون کی عمر رسیدہ تصویر آپ کے سامنے رکھوں گا، آپ کی نگاہ اس عمر رسیدہ پہ رک نہ گئی نا، میں لیکچر دینا چھوڑ دوں گا۔ میں آج بھی ایسے بزرگ خواتین و حضرات کو جانتا ہوں جن کو دیکھ کے جی خوش ہو جاتا ہے۔ آج کی گولڈن بات کا سیکنڈ پوائنٹ، روپ پارلروں سے نہیں آتا، روپ مہنگی مہنگی کریمیں لگانے سے نہیں آتا، روپ آتا ہے اللہ کی فرما برداری سے، ایمان والی باتیں ماننے سے۔
روپ آتا ہے رب کو راضی کرنے سے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں پیغام پہنچانے میں کامیاب ہو گیا تو کامنٹس میں لکھیں نہ لکھیں، آخرت میں گواہی ضرور دینی ہے آپ نے۔ دعا میں یاد رکھیے گا، طالب دعا محتاج دعا۔ السلام علیکم۔